کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان میری بات پر آپ غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے سے جو ہے اس کے بدن کی زکات نکل جاتی ہے۔ مال کی زکات نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ مال کے لیے حکم ہے کہ زکات ادا کرو، 40% اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ تو ایک ہو گیا، ایک فرض ادا ہو گیا، یعنی زکات مسلمان نے ادا کر دیا صاحب انصاف نے۔ بلاسپور میں شکروار کو مقدس رمضان ماہ کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کی نماز نگر چھیتر کی مسجدوں میں شانتی پورن طریقے سے ادا کی گئی۔ اس دوران حاجی جی والی مسجد، عملتاش والی مسجد، سیدوں والی مسجد، کھجوروں والی مسجد، انصاریوں والی مسجد آدی نمازیوں سے کھچا کھچ بھری دکھائی دیں، جبکہ مسجدوں کے باہر سرکشا بل مستعدی کے ساتھ تعینات دکھائی دیا۔ وہیں جامع مسجد کے امام قاری افروز عالم نے اپنی تقریر کے مادھیم سے مسلمانوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ رمضان ماہ میں جو جمعہ رکھا گیا ہے یہ دن مسلمان کے لیے سب سے افضل اور نعمت سے بھرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی ہر گھڑی ہر لمحے میں اپنے بندوں کو، گناہ گار بندوں کو ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے ان کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم پر روزہ نماز فرض ہے، ایسے ہی صدقہ فطر بھی۔ اس کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اگر بندہ مومن روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بے پناہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ روزے کی مصلحتیں اور روزے کی حکمتیں اگر ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے اگر معلوم کرو تو وہ آپ کو بتلائیں گے، اور اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں جسم و جسمانیت کے لحاظ سے بھی جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے 12، 13، 14 گھنٹے تک، بڑے دنوں میں تو 14 گھنٹے تک بھی جو ہے روزے کا ٹائم ہوتا ہے، سحر سے افطار تک۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو گرمی کے موسم میں دن بڑا ہو جاتا ہے، اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو سردی کے دنوں میں جو ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جب بڑے دنوں میں اور گرمی کے دنوں میں جب یہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب روزے سے ہوتا ہے اور یہ 14 گھنٹے تک پانی اور کھانے سے دور رہ کر اس غرض سے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کر اس روزے کو رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب میں نے عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کتابوں میں دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزوں پہ، روزوں کے جو موضوع پر جو بیان ہے کتابوں میں، اس کو پڑھو گے مسلمانوں تو اس کے ثواب کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ روزہ جسم و جسمانیت کے لحاظ سے، انسان کی باڈی کے لحاظ سے، انسان کی صحت و تندرستی کے لحاظ سے، امراض کو دور رکھنے کے لیے، مرضوں سے دور رہنے کے لیے بھی ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ انسان کے لیے 100 دوائیاں ایک طرف اور روزہ ایک طرف، جب بھوکا اور پیاسا رہ کر کے جو ہے، ابھی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نے کہہ دیا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایک بات ہو گئی، عام ہو گئی ہے کہ بڑا مرض، کسی کے اگر وہ مرض ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑا مرض ہو گیا، اس کو بڑا مرض ہو گیا، تو نام اتنا مشہور ہو گیا بڑا مرض۔ تو اس کے لیے کہا گیا، اس کینسر کے مرض کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر بندہ مومن جب بڑے دنوں میں اور زیادہ وقت کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ کر جب اپنی باڈی کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہے اور جو اپنی باڈی کے ساتھ میں جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کہا ہے ڈاکٹر نے کہ اس جو ہے یہ کینسر کا جو مرض ہے، جو وہ جسم کے لحاظ سے جو ہے جب باڈی کو جو ہے غذا اور جو ہے پانی اور اس کو کھانا جب نہیں ملتا ہے اور باڈی جو ہے